السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے عزیزوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم اس ہستی کے اخلاق کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں جس کے اخلاق کی گواہی خود رب کائنات نے دی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقِ الْعَظِيمِ، بے شک اے میرے محبوب، میں نے آپ کو سب سے بلند اخلاق کا مالک بنایا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سراپا رحمت تھی۔ رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کو پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ میرے آقا کے رحمت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کو اپنا سہارا بنایا، مسکینوں کو اپنی محفلوں میں بیٹھایا، غلاموں کو اپنا بھائی قرار دیا، اور یہاں تک کہ دشمنوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ جب مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکالا، طائف میں پتھر مار کر لہو لہان کیا، جنگ احد میں دندان مبارک کو شہید کر دیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ فرمایا اے اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اور فتح مکہ کے دن جب سب دشمن آپ کے سامنے تھے، آپ نے صرف یہ الفاظ فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ایسا اخلاق، ایسا کردار تاریخ انسانیت میں کہیں نہیں ملتا۔ نبوت سے پہلے ہی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق، امین کہا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ دشمن بھی اپنی قیمتی سامان آپ کے پاس امانت رکھتے۔ ہجرت کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے تھے، تب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ سب امانتیں ان کے مالکوں کو واپس کر دینا۔ یہ ہے ہمارے نبی کا عدل اور امانت داری۔ کائنات کا سردار، عرش کا مہمان، جبرائیل کا محبوب، مگر زمین پر اتنی عاجزی کی کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھاتے، مسکینوں کے ساتھ فرش پر بیٹھتے اور فرمایا کرتے میں خادموں کی طرح کھاتا ہوں، بندوں کی طرح بیٹھتا ہوں۔ کبھی اپنی بڑائی کا اظہار نہ کیا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ، آپ بادشاہوں کی طرح تخت پر کیوں نہیں بیٹھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بادشاہ نہیں، میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں۔ میرے آقا کی گفتار کا یہ عالم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو دلوں کو روشن کر دیتے۔ نہ سخت لہجہ، نہ تیز آواز، بلکہ فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایسا تھا کہ دشمن بھی سن کر مسحور ہو جاتے۔ کبھی دشمن کے ظلم پر بھی بدلہ نہ لیا۔ جنگ احد میں زخمی ہونے کے باوجود فرمایا اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے۔ حضرت زید بن سعنہ جو یہودی عالم تھے، انہوں نے قرض کا مطالبہ سخت لہجے میں کیا۔ صحابہ غصہ ہو گئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں نرمی سے جواب دو، کیونکہ قرض خواہ کو حق ہے کہ وہ مطالبہ کریں۔ یہ سن کر وہ یہودی فوراً مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود ٹھیک کرتے، کپڑوں میں پیوند خود لگاتے اور گھر والوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے۔ میرے عزیزوں، اگر ہم سچ میں آقا کریم کے عاشق ہیں تو ہمیں بھی اپنے اخلاق کو ان جیسا بنانا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم جھوٹ، غیبت، ظلم، تکبر اور نفرت چھوڑ کر سچائی، عفو، محبت اور عاجزی اپنائیں گے۔ یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے۔ یا اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عکس عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ آمین یا رب العالمین۔